اگر آپ تاریخ کے اوراق کو گنگالیں تو آپ کو اتنے بڑے بڑے نام ملیں گے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا ہوگا، اس دنیا میں اللہ سے دوستی کی اور اللہ کی خاطر اپنی زندگی کو گزارا، خدا کے نور میں اپنے وجود کو فنا کر دیا اور فنا فی اللہ کی منزل پائی اور بقا ہو گئے۔ ایسے لوگوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام ایک خاتون کا بھی ہے، جس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس دنیا میں اس نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بحال کرنا ہے، اور ہر مشکل کو اپنے بدن پہ برداشت کیا، اپنے وجود پہ برداشت کیا، اور اللہ سے دوستی کر کے دکھائی، اور اتنا بلند مقام پایا کہ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء ان کے قدموں میں بیٹھ کے فیض لیا کرتے تھے، ان سے دین سیکھا کرتے تھے۔ سن 95 ہجری ایک بابرکت رات بصرہ شہر اسماعیل نامی شخص کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اسماعیل ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اس قدر غریب تھا کہ جب یہ چوتھی بیٹی اس کے گھر پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پہلے بھی 3 بیٹیاں عطا کی تھی، جب یہ چوتھی بیٹی اس کے گھر پیدا ہوئی تو اس کی ناف کو لگانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا، اس قدر غربت تھی، ایک چٹکی تیل اس کے پاس موجود نہیں تھا، اس کے بدن کو لپیٹنے کے لیے ایک گز کپڑا چاہیے ہوتا ہے، وہ کپڑا بھی موجود نہیں تھا، گھر کو روشن کرنے کے لیے چراغ چاہیے، وہ چراغ بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس بیٹی کی والدہ اپنے خامند کو بولتی ہے کہ ہم سائے کے گھر جائیں، اچھے لوگ ہیں، جا کے وہاں سے تھوڑا سا تیل لے کے آئیں، آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک رحمت سے نوازا ہے تو کیوں نہ اپنے گھر کو روشن ایک رات کے لیے کر دیا جائے۔ وہ بندہ، ایک نیک بندہ، جب گھر سے باہر نکلتا ہے، ہم سائے کے دروازے تک جاتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی دروازے کو ہاتھ لگا کے وہ واپس آ جاتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی کسی کے گھر پہ جا کے تیل مانگے، واپس آ جاتا ہے اور اپنی بیوی کو آگے بولتا ہے کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کے گھر سے جا کے تیل مانگوں۔ خیر، وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو اس بیٹی کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کا والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، گھر میں اور زیادہ غربت آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سا اور ٹائم گزرتا ہے، اس کی ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، وہ 4 بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئی، دوسری 3 بہنیں بڑی تھیں، انہوں نے شادیاں کر دی، اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر دنیا کا رشتہ اب اس سے دور ہو چکا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ جب اس نے اللہ سے لو لگانا شروع کر دی، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ سے محبت کرنا شروع کر دی، اور اپنی ذات کی تلاش میں نکل چکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر اللہ کا امر موجود ہے، اور ایسا امر موجود تھا جو عالم ارواح میں چن لیا گیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 3 گروپوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروپ وہ تھا جو دائیں جانب کھڑے تھے، وہ والا گروپ تھا جنہوں نے جنت کی طلب کو پسند کیا اور جنت کی لالچ میں جنت کو چلے گئے۔ ایک وہ تھا جو بائیں جانب تھے، وہ والا گروپ تھا جو نفس کی ندائیں سن کے نفس کی جانب چلے گئے۔ لیکن ایک گروپ ایسا بھی تھا جو نہ جنت کو گیا نہ نفس کو گیا، لیکن فقط اللہ کی خاطر وہ کھڑا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے بولا کہ فقط تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنا عرفان عطا کیا، وہ خاص چنے ہوئے لوگ، وہ خاص چنی ہوئی روح اس بیٹی کے اندر موجود تھی، اس نے اس کی تلاش کرنا شروع کر دی، اس کو اپنی ذات پہ حاوی کرنا شروع کر دیا، مصیبتیں اور بڑھنا شروع ہو گئیں، ایک کافر، ایک ظالم بندے نے زبردستی ان کو اپنا کنیز بنا لیا، اور زندگی کی مشکلات اس قدر بڑھ گئیں کہ اب ان کا گزارا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مشقت کروانی کرنی، سخت کام لینے کرنے، ایک وقت آیا کہ وہ اکتا گیا، اس نے ان کو سیل کر دیا، بیچ ڈالا، جس کو بیچا وہ بھی ایک ظالم شخص تھا، اس نے مال مویشی بکریاں دی، اور پورا پورا دن صحراؤں میں وہ چراتی رہتی اور اللہ کو یاد کرتی رہتی، روتی رہتی۔ ایک وقت آیا کہ بکریاں چراتے چراتے، مال مویشی چراتے چراتے وہ گری اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب اس کا ہاتھ ٹوٹا تو رونا شروع کیا، پکارنا شروع کیا اپنے اللہ کو، تو تب پہلا ٹائم جب ایک ندا بلند ہوئی غیب سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بولا کہ اے رابعہ، آپ اکیلی نہیں ہو، آپ کے ساتھ میں ہر وقت موجود ہوں، آپ کے سر پہ ہوں، اور آپ آگے جا کے زندگی میں ایک بلند مقام پاؤ گی۔ وہ جو مالک تھا اس کو رات کو ایک خواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جب وقت تبدیل کیا، ان کا امتحان پورا ہوا، اس مالک نے خواب میں دیکھا کہ مائی رابعہ بصری اپنے کمرے میں موجود ہیں، فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ اس بندے نے جب یہ خواب دیکھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں اور فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں، وہ صبح اٹھا اور شرمندہ ہو گیا، تو اس نے مائی رابعہ بصری کے پاس گیا اور جا کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں جانتا نہیں تھا کہ آپ اس قدر جو ہیں وہ اللہ والی ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ رک جائیں، میرے لیے باعث برکت بھی ہوگا اور میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن اگر آپ صبح جانا چاہیں
تو بے شک آپ چلے جائیں۔ تو مائی رابعہ بصری نے وہاں سے پھر کوچ کا ارادہ کیا، اور کوچ کا ارادہ کرتے ہی وہ سب سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی، وہاں پر ان سے واز کرتی تھی، ان کے ساتھ محفل کرتی تھی، ان سے سیکھتی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کوفے بھیج دیا۔ کوفے کی جانب جب وہ بڑے، وہاں پر جا کر انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی، قرآن حکیم کو سارے کا سارا، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے، سب کچھ اپنی ابتدائیہ جو سارا تھا نا، مائی رابعہ بصری نے وہاں سے لیا۔ اور ساتھ ساتھ ان کا باطن کا سفر اس قدر عروج پا چکا تھا کہ ان کے اندر موجود اللہ کا امر ان کی ذات پر حاوی ہو چکا تھا۔ اب ان کو کسی ظاہری نالج کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کوفہ کی مجلس میں بڑے بڑے جو پہلے محدث اور مفکر موجود تھے، وہ حیران ہو جاتے تھے دیکھ کر کہ یہ نئی نئی مائی صاحب آئی ہیں، لیکن ان کے پاس علم کا وہ خزانہ موجود ہے جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ تو مائی رابعہ بصری وہاں پر گئی تو سیکھنے تھی، لیکن سکھا کے آئی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے پوچھا کہ مائی صاحب آپ شادی کر لیں، تو مائی رابعہ بصری نے بولا کہ مجھے 3 جو ہیں وہ گارنٹیاں دے دے تو میں شادی کر لوں گی۔ وہ کون سی گارنٹی؟ کہ میرا جب دم نکلے گا تو میں ایمان پہ ہوں گی، اگر آپ ضمانت دے سکتے ہیں تو میں شادی کر لوں۔ دوسرا، سنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک گروپ کو دائیں جانب کھڑا کر دے گی، ایک کو بائیں جانب کھڑا کر دے گی، اگر اعمال نامہ دائیں جانب آپ دے سکتے ہو تو میں شادی کر لوں گی۔ چوتھا، اگر شادی سے میرا امر، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو عرفان مجھے حاصل ہے وہ متاثر نہ ہو تو میں شادی کر لوں گی، کیونکہ میں اپنے خامند کو اس طرح ٹائم نہیں دے پاؤں گی، کیونکہ میں اپنے قلب کو اور اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹائم دیتی ہوں، تو میں شادی کر لوں گی۔ لیکن کوئی بندہ اس چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا، تو انہوں نے پھر شادی نہیں کی۔ پھر لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ مائی رابعہ بصری، آپ کا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، آپ اس کے بارے میں کیا بولتی ہیں؟ مائی رابعہ بصری ہنسنا شروع کر دیا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جو مقام دیے ہوئے ہیں نا، اس میں عالم ناسوت تک جب بندہ ہوتا ہے نا، جب انسان اپنے ظاہر کی جنگ کو لڑ رہا ہوتا ہے، تب تک صرف ابلیس ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنی ذات کے اندر پیوست ہو چکا ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر اتر چکا ہوتا ہے، تو وہاں پر کوئی ابلیس نہیں جا سکتا، کوئی شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مائی رابعہ بصری کا امر ان کی ذات پر حاوی ہو چکا تھا، ان کا کنیکشن اپنے اللہ سے بحال ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے واضح ان کو بولا کہ میں جس گمان میں رہتی ہوں، جہاں تک میری منزل ہے، وہاں پر تو کوئی ابلیس ہے ہی نہیں۔ ابلیس ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، جو عالم ناسوت میں رہتے ہیں اور اپنی ظاہری بت کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ ظاہری بت ہے ہمارا، اس سے بڑی کوئی بت پرستی نہیں ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا، یہ بھی ایک مٹی کا بت ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں ہر وقت، اس کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں۔ لیکن مائی رابعہ بصری ظاہری بت کی پرستش نہیں تھی کرتی، وہ شرک نہیں کرتی۔ اگر کوئی شیطان برگلا سکتا ہے تو وہ ظاہر کو برگلا سکتا ہے، لیکن مائی رابعہ بصری اس حد تک اپنی ذات کے اندر اتر چکی تھی کہ وہاں پر صرف اور صرف اس میں اللہ ذات کا نور موجود تھا، وہاں پر کوئی ابلیس نہیں تھا۔ تو انہوں نے بولا کہ میرے سامنے تو ابلیس کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں تو فقط اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزارتی ہوں اور صرف اللہ ہی کو جانتی ہوں۔ ایک اور سوال ان سے کیا گیا، جس کی عبادت کرتی ہو، کیا آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ تو مائی رابعہ بصری کا ایک بہت خوبصورت جواب کہ اگر دیکھا نہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کبھی نہ کرتی۔ جزاک اللہ خیر۔